السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کو لے کر ظاہر پاکستان میں جب سیاست جتنی گرم ہے، طرح طرح کی کیا سارائیاں، طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی تین لوگوں کی ملاقات ہو اور جس میں کوئی چوتھا سورس نہ ہو، تو پھر سورسز سے جو خبریں چلیں تو سمجھیں کہ وہ خبریں ایویں ہی ہیں، اور جب تک ان تینوں میں سے کوئی کسی کو نہ بتائے تب تک جو بات آئے گی وہ کیا سارائی، وہ اندازے، انومان اور شکوک و شبہات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، یہ معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ ہے، وغیرہ وغیرہ ٹائپ چیزیں کر کے کوئی نہ کوئی خبر گھڑی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم خبریں گھڑنے کے کبھی حق میں نہیں رہے۔ جب تک کوئی ایسی ملاقات جس کے واقعتاً سورس نہ ہو تب تک اس کی خبر جو ہے اس کے متعلق کیا سارائی کی جا سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے اس ملاقات کے متعلق دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ میں نئی انتظامیہ آئی ہے، وہاں پر پاکستان کا اور امریکہ کی جو خاص طور پر سیکورٹی کے ایشوز کو لے کر، افغانستان خطے کے معاملات، وار آن ٹیرر، اور وہ جو پاکستان کئی دہائیوں سے اس حوالے سے امریکہ کا اتحادی رہا ہے، ہمارا پیار اور نفرت کا رشتہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں ظاہر فرنٹ لائن پر اور پالیسی میں سب سے زیادہ انپٹ جو ہوتی ہے اس خاص طور پر امریکہ کو لے کر وہ ہمارے افواج کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہوگی ظاہر ہے، اور کیونکہ امریکہ کی نئی انتظامیہ، ڈیموکریٹس آگے ہیں وہاں پر، اور ٹرمپ کی پالیسیز کچھ تھیں، ڈیموکریٹس کچھ چاہ رہے ہوں گے، تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ ظاہر ہے اس میں ڈسکس ہوا ہوگا۔ اور افغانستان اور باقی اگر کوئی اور چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہوگی، ظاہر ہے ملک کی اوورال صورتحال تو ڈسکس ہوتی ہے، ملک کی معیشت بھی ڈسکس ہوتی ہے، ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، کیونکہ ہماری داخلی سیکورٹی جو ہے صورتحال امن و امان کی، اس کا سیکورٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا شکار ملک رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں خطرات رہتے ہیں دہشت گردی کے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد تو ہوگا کہ وہ جو مچ والا واقعہ تھا، کانکنوں کو جس طرح بے دردی سے وہاں پر ذبح کر دیا گیا تھا، جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی خوف کی فضا کے علاوہ غیر یقینی کی فضا پیدا کر دی تھی، پورے ملک میں دھرنے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ظاہر ہے زیر بحث آتی ہے۔ انٹرنل سیکورٹی میرا مطلب ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال وہ بھی زیر بحث آتی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہوئی ہو تو ممکن ہے کہ وہ ہوئی ہو براڈ شیٹ کو لے کر۔ براڈ شیٹ کا معاملہ مشرف کے زمانے سے نیب نے جو معاہدے کیے اور اس کے بعد مختلف شخصیات پہ الزامات وغیرہ آتے رہے، تو اس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ عظمت سعید ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے، شیخ عظمت سعید صاحب، ان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، اور اب آج جو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں اس کی منظوری ہوگی، اور اس کے بعد کمیٹی کا باضابطہ ایک ان کو اختیار مل جائے گا، ایک ہوتا ہے ایس او پیز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ آئندہ کچھ روز میں وہ اپنی کمیٹی کے جو ارکان کا اعلان بھی کر دیں گے، نامزدگیاں کریں گے، ان کے پاس جو آپشنس ہوں گے یا جو حکومت سے آپشنس لیں گے یا ان کے پاس ہوں گے، تو بہرحال وہ ایک یہ معاملہ اس میں ممکنہ طور پر براڈ شیٹ والا معاملہ بھی ہوگا۔ لیکن سیاست پہ تحریک عدم اعتماد یا اپوزیشن کا لانگ مارچ، سینٹ کے الیکشنز، یہ والے معاملات نہیں لگتا کہ ایسے معاملات ایسی کسی ملاقات میں اس طرح ڈسکس ہوں۔ جب کوئی معاملہ تحریک عدم اعتماد کا بہت زوروں پر چلا جائے، لانگ مارچ اگر کہیں ایسی صورت اختیار کر جاتا ہے، کل کو اگر ہوتا ہے کہ جی آپ کو لگے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، قومی سلامتی کے معاملات پہ درپیش ہو سکتے ہیں، تو پھر شاید اس طرح کی ملاقات میں ڈسکس ہو۔ تو جو مجھے مطلب پرسنلی اسپیکنگ کہ اس معاملے کا سیاست سے کوئی اس ملاقات کا تعلق نہیں ہوگا، یہ اس کا براہ راست تعلق معافی چاہتا ہوں، اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سلامتی اور امریکہ میں نئی انتظامیہ اور ہمارے امن و امان کی صورتحال اور اس طرح کی سچویشن، اور معیشت، ڈیفینیٹلی معیشت تو کوریلیٹ کرتی ہے، معیشت کے علاوہ تو کسی ایشو پہ بات ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ جب بیٹھتے ہیں بڑے تو معیشت پہ بات کرتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتی ہوگی، سیاست نہیں۔ اب یہ سیاست کے انومان کیوں ہمیں ستاتے ہیں، یہ کیوں شکوک و شبہات جاتے ہیں لوگوں کو؟ جب یہ ملاقات ہوئی تو مجھے بھی فون آیا کہ جناب یہ ملاقات کیوں ہوئی ہوگی، ہم نے بھی کسی جگہ پہ فون کیا کہ کیوں ہوئی ہوگی۔ تو اب اس کے پیچھے جو ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اب وہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، وہ زور پکڑ رہا ہے،
اور اس معاملے میں جو آصف زرداری صاحب کی خبریں ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو، اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر فوکسڈ ہے، اور کل جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا، وہاں پر مریم نواز نے بھی رائے لی اپنے ارکان سے، اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے پیغام بھی دیا کہ جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کو اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ لیڈ کرے، رابطے روبطے ہم نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی خود کر لے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئیں، یعنی نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ اس معاملے پہ کسی حد تک آمادہ ہیں کہ اگر یہ قابل عمل تجویز ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر اس طرح کی ملاقات، اور پھر اس کے لیے ایک خبر یہ آنا کہ یہ ملاقات وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر ہوئی ہے، تو پھر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تحقیقات کی جاتی ہے۔ لیکن جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس ملاقات کا پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس سے، اپوزیشن پی ڈی ایم سے تعلق نہیں نظر آتا، ماں سوائے براڈ شیٹ کے معاملے سے، جو ظاہر ہے ایک ایسے دور میں ہوا تھا معاہدہ جب پرویز مشرف صاحب سے پاکستان میں صدر مملکت تھے، تو ممکن ہے کہ اس معاملے کو لے کر کوئی بات ہوئی ہو تو کس طرح تحقیقات ہوگی، کیا کیا تعاون مل سکتا ہے، کہاں سے مل سکتا ہے، اور اس میں کون کون ملوث تھا، کون کون نکل سکتا ہے، جو بھی ایک چیز تحقیقات کے لیے یا جو ڈسکشن میں ہوگی چیز شاید کوئی مختصراً اس پہ ڈسکس ہوا ہو، مگر تحریک عدم اعتماد پہ وہ لگ نہیں رہا، لانگ مارچ پہ لگ نہیں رہا کہ بات ہوئی ہو، اور یہ کوئی اس طرح کا فورم جو ہے اس طرح کی ملاقاتوں کا یہ اس طرح کا سیاسی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر جب بھائی آپ کو مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک اپنی پریس کانفرنس میں کہہ جائیں کہ بھائی جان ہمارا سیاست سے نہ کو لینا دینا ہے، نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے، اور نہ ہمیں اس طرف گھسیٹا جائے، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں اب اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا کہ یہ جو ملاقات کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر ہوئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہ ایک ہی صفحہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم سیم پیج پر ہیں۔ وہ جو مریم نواز نے کئی بار جلسوں میں کہا تھا نا کہ صفحہ پلٹ چکا ہے اور ایک صفحے پر ہیں ہم، اور جب اس کے بعد وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب اب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ملک کے حالات ایسے بگاڑ دیے ہیں تو اب جا کے خود نبڑیں، اپوزیشن کے ساتھ خود جا کے ڈیل کریں، اور ہم بالکل سیاست سے دور ہیں، ہم سیاست میں نہیں آتے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ تاثر دور کرنے کے لیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی وجہ سے بنا تھا، تو وہ تاثر دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک ملاقات پہلے بھی کی، ایک ملاقات اب کر لی، اور خاص طور پر اب کی ملاقات کو جوڑا جا رہا ہے، وہ جو کیا سارائیوں کرنے والے اب کی ملاقات کو جوڑ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی موو کی سنجیدگی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر۔ ان کے خیال میں کہ اب کیونکہ تحریک عدم اعتماد، ہاں اور سینٹ کے انتخاب بھی، کیونکہ سینٹ کا انتخاب ہے تو عمران خان صاحب اب اکیلے نہیں لڑ سکتے، اور تحریک عدم اعتماد کو بھی جب تک ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو تو ان کا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پائیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، سینٹ کے انتخابات میں وہ نتائج نہیں لے سکتے جو وہ لینا چاہتے ہیں جتنا ان کے پاس نمبر ہے، تو لہٰذا وہ یہ وہاں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو مدد طلب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ایک الگ چیز ہے، ملاقات میں کیا ہو سکتا تھا ممکنہ طور پر وہ میں نے گزارش کر لی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ ملاقات کر کے اپوزیشن کو یا ان حلقوں کو یا اپنے اتحادیوں کو یہ دکھانا کہ صفحہ ابھی تک برقرار ہے۔ مریم نواز جو کہتی تھی کہ صفحہ پلٹ چکا ہے، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، صفحہ ابھی تک برقرار ہے، اور یہ پیغام اپوزیشن سے زیادہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ہے تو یہ پیغام اپوزیشن سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ قائد اعظم کے لیے ہو سکتا ہے، جو آئے دن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ نخرے بھی کرتے ہیں، اور سینٹ انتخابات کو لے کر تو انہوں نے اپنے مطالبات کی نئی فہرست نکال لی ہے، شاید وزیر اعظم صاحب کا یہ مقصد ہو، لیکن بہرحال کیونکہ تحریک عدم اعتماد بھی آ رہی ہے تو اس ملاقات کا شاید اس پر بھی اثر ہو، لیکن ملاقات کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بظاہر نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی باتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔